السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کل آپ نے دیکھا کہ ایک بہت اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر انتظام، زیر اہتمام اپوزیشن کی جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابق صدر ہیں میاں محمد نواز شریف، انہوں نے بھی ورچوئل خطاب کیا، باقی سیاسی جماعتوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ اس جو اے پی سی تھی اس کے انعقاد کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں حکومت کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا، کہا گیا کہ اکتوبر سے اپوزیشن ایک منظم تحریک چلائے گی، جنوری میں لانگ مارچ کرے گی، دھرنا اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں کی، اور ایک پی ڈی ایم یعنی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو ہے وہ اس کو قائم کیا گیا، ایک سیٹ اپ بنایا گیا۔ اس ساری صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں آج حمزہ رحمان ملک، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں وہ آتے رہتے ہیں۔ میں فارملی ویلکم کرتی ہوں حمزہ کو۔ السلام علیکم حمزہ۔ حمزہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حمزہ، پروگرام کے انٹرو میں ہی میں بات کر رہی تھی کہ کل ایک بڑی سیاسی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ چل رہی تھی، حکومت نے بڑے سکون سے، خاموشی سے ایک سائڈ پہ ہو کے چیزوں کو بس دیکھا ہے، مانیٹر کیا۔ ڈیفینیٹلی ہر کسی کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، بہت سارے سوالات ہیں اس اے پی سی کے انعقاد کے حوالے سے، اس کے ڈیسیجنز کے حوالے سے بھی۔ نہ صرف میرے پاس یہ سوالات ہیں، آپ کے اندر بھی یہ سوالات ہوں گے، اوورآل عوام کے اندر بھی ہیں، اور کل سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا ایک بڑا چبھتا ہوا سوال ہے، وہ چبھتا ہوا میں اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں سیم اسی طریقے سے ایک گورنمنٹ کے خلاف جو ہے ایک موومنٹ شروع کی گئی۔ موجودہ جو اس وقت کی حکومت ہے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھے، 2014 کا دھرنا بھی آپ کو یاد ہوگا، اور وہ تحریک جو تھی حکومت کے خلاف، کرپشن کے خلاف، وہ ساری آپ کو یاد ہوں گی۔ اس وقت کہا جاتا رہا کہ جی آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کیسے ڈیسٹیبلائز کرنے کی بات کر سکتے ہیں، اس سے پاکستان کی ترقی رکنے کا خدشہ ہے، پاکستان کی معیشت متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ کیا سیم سینیریو، سیم سیٹ اپ ابھی بھی تو چل رہا ہے نا؟ جی، اس وقت کا 2014 کا دھرنا اگر حرام تھا تو آج کا اے پی سی حلال کیسے ہو گئی؟ دراصل یہ جو ہم ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے نا، ہم اسی کے فالوور ہیں۔ ہماری ڈیموکریسی بھی وہی ہے پاکستان میں جو باہر ہوتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں، ہمارے نارمز اینڈ ویلیوز کچھ اور ہیں، تو ہم نے اس کو بگاڑ کے ستیہ ناش کر کے ہم اس کی پریکٹس ہمارے زمینی حقائق بھی کچھ، ہمارے زمینی حقائق۔ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ویری فرسٹ تو یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی، اس کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید کرے، تنقید برائے اصلاح کرے۔ اگر حکومت اصلاح نہیں کرتی تو وہ اس کے خلاف چاہے تحریک لے کے آئے، سڑکوں پر لے کے آئے، جو بھی کرے، یہ اس کا حق ہے اس کو جگا کے رکھنے کا۔ لیکن جب آپ آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ نہیں ہے۔ 2014 کا جو دھرنا تھا، عمران خان نے وہ دھرنا دیا تھا، اس وقت باقی طاہر القادری صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ ایک بہت پلان کے تحت آئے تھے۔ انہوں نے مختلف جگہوں پہ مختلف جلسے پہلے کیے، ان جلسوں میں پارٹیز جو اس وقت اپوزیشن میں اور جو تھیں ان کو دعوتیں بھی دیتے رہے، ساتھ چلنے کا کہتے رہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے اب رائٹ ٹائم آ چکا ہے تو وہ سڑکوں پر لے آئے، اور ان کے لوگ سڑکوں پہ نکل بھی آئے تھے۔ اس وقت بھی اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تمام کیمپینز موبائلز پہ چلتی ہیں، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، لوگ اب گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف کا یہ فرسٹ چانس بن رہا تھا گورنمنٹ میں آنے کا، ان کے لوگ باہر آئے تھے، اور بہت کچھ اس تحریک کو سننا بھی پڑا، جس انداز کی وہ تحریک تھی، وہ دھرنا تھا۔ لیکن یہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اس وقت جو آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے منجھے ہوئے ہیں نا، اتنی ہی بری اے پی سی انہوں نے کنڈکٹ کی ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تو ان کا ٹائم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے وقت میں آل پارٹیز کانفرنس کی ہے کہ جب کہ چند ماہ بعد ابھی سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، اور ایسے موقع پر اگر آ کر یہ حکومت کو سیبوتاج کرتے ہیں یا اس کو ویک کرتے ہیں، یا ان کی جو خواہش ہے کہ ہم اس کا تختہ الٹ دیں گے، تو سینٹ کہاں جائے گا، سینٹ کا الیکشن کہاں جائے گا۔ صحیح۔ نمبر 2، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی بیس پر میاں نواز شریف صاحب انگلینڈ یہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ کیا وہ فیکٹرز ابھی بھی موجود ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں؟ نہیں۔ اگر تو وہ فیکٹرز ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں
تو پھر اے پی سی میں ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. اگر وہ فیکٹرز وہ عوامل ختم ہو چکے ہیں. یہ چکے کویسچن ہے جو میں ابھی آپ سے کرنے جا رہی ہوں. جی یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت فیٹف کے اندر آپ کو پتا ہے ہمارے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں, نئی ترامیم جو ہے آئین میں لائی جا رہی ہیں, عوام کو اس قدر بے وقوف بنایا گیا این اس ٹائم پہ ایک وقت میں آپ گھیراؤ کر رہے ہیں اسپیکر کا جوائنٹ سیشن میں, اور دوسری طرف ووٹ دے کے ترامیم بھی پوری کر رہے ہیں, آدھے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, آدھے بیچ میں موجود ہیں فیٹف میں, وہ یعنی کہ آپ نے پورا حکومت کو سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہوگی بات. تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا جغرافیائی طور پہ پاکستان کے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں, کشمیر کے اوپر ہمارا ایشو چل رہا ہے, انڈیا جو ہے اس کو وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے, چائنا کے ساتھ ایکسپوز ہو چکا ہے, نیپال کے ساتھ ہو چکا ہے, سری لنکا کے ساتھ پہلے سے ایکسپوز ہے, پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. این اس وقت جب انٹرنیشنل لیول پہ یونینیمٹی اور یونٹی چاہیے تھی, اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی تو یہ ہے ابھی آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر یو این جنرل اسمبلی کے کمنگ منتھ میں, جی بالکل انہوں نے جانا ہے وہاں پہ خطاب بھی کرنا ہے, اور اس وقت آ کر یہ انٹرنل پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کیا میسج دینا اس کو بالکل کوئی بھی پذیرائی عوام میں نہیں ملے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا ووٹ بینک چونکہ زیادہ ہے یا اس کے سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے, میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. میں نے پہلا ورڈ یہ یوز کیا ہے کہ کل کی اے پی سی میں جو سیاستدان جو قائدین موجود تھے وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں, انہوں نے 35 سال حکمرانی کی ہے. اچھا انہوں نے ٹائم مینج کل بہت زیادہ سوالات, بہت خدشات کا بھی اظہار کیا, بہت زیادہ سوالات بھی اٹھائے. جب آپ بات کر رہے ہیں حمزہ کہ 35 سال حکومتوں میں رہنے کے بعد آپ بات کر رہے ہیں کہ نئی انتخابی جو اصلاحات ہونی چاہیے وہ ہونے چاہیے, احتساب کا نیا قانون ہونا چاہیے. بھائی 35 سال جب آپ حکومت میں بیٹھے رہے تب آپ کہاں تھے؟ آج آپ کو یہ ساری چیزیں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ ایک کل ایشو اٹھا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کو لائیو نشر کرنے نہیں دیا جا رہا. اس کے اوپر پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ آج چھپی ہے نیوز پیپر میں. انہوں نے کہا کہ چلنے دیں, لیٹ them to be exposed by themselves. وہ خود اپنے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے کل جو سپیچ کی ہے انہوں نے ساری محنت شہباز شریف صاحب کی جو تھی اس پہ پانی پھیر کے رکھ دی ہے. صحیح. کیوں؟ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ حلفیہ بیان شہباز شریف صاحب نے جمع کرایا تھا کہ یہ بیماری کی وجہ سے باہر جا رہے ہیں اور میں ان کا گرنٹر ہوں کہ یہ واپس آئیں گے. اسی لیے اب یہ باتیں اٹھنا شروع ہو گئی, ان کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ادھر آ کر اپنے جو کیسز ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے بیمار ہیں اور سیاست کرنے کے لیے یہ بالکل صحت مند ہیں. اب میاں شہباز شریف صاحب کے کیریئر کو کل کرنے کی کل کوشش کی گئی ہے. اب میاں شہباز شریف کی تقریر سنیے اور میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سنیے, اور ان دونوں بھائیوں کے جو سلیکشن آف ورڈز تھی یا ایریا آف ڈسکشن تھا اس کا تقابلی جائزہ لیں, اور آپ کو محسوس ہوگا کہ نواز شریف صاحب آج بھی ورچولی اس میں یہ شامل تھے, اور اس شمولیت کے باوجود ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر خطاب کر رہے ہیں. وہ اپنی بات میں کسی بات, یعنی کہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو اس کرسی سے ہٹتا ہوا محسوس نہیں کر رہے کہ میں آج بھی پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں. بالکل وہ اپنے اس اسٹیچر سے اور اپنے اس وہ جو ان کا خیال ہے نا اس سے وہ باہر نکلنا نہیں چاہ رہے, اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نکات ہیں جن کے اوپر کل ڈسکس کیا گیا وہ آپ نے کچھ پوائنٹس جو ناظرین کو پڑھ کے سنائے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں سب سے پہلا جو مطالبہ ہے کہ جی اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں. اچھا ابھی اسمبلیوں سے اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی, وہ بسم اللہ کر دے. نہیں وہ تو کہا گیا نا, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس طرح نہیں کہا گیا نا. بیسیکلی یہ میوچل مسٹرسٹ کی زبردست مثال ہے جمہوریت میں. عدم اعتماد ان کے آپس میں اتنا بد اعتمادی ہے ایک دوسرے کے اوپر. بلاول بھٹو صاحب نے یہ کیوں کہا, آپ کو اندر کی کہانی پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم سارے استعفے جو ہیں میاں صاحب کو دے دیتے ہیں, وہ پاکستان تشریف لائیں اور اسپیکر اسمبلی کو پیش کر دیں. آپ تھوڑا ہمارے اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو کنفرم ہے یہ بات کہ میاں صاحب پاکستان نہیں آئیں گے. یعنی کہ آپ دونوں مزے لوٹنا چاہتے ہیں. بالکل. آپ باہر رہ کے میں تو پیپلز پارٹی کو زیادہ دور اندیش اور زیادہ مور ڈیموکریٹک سمجھتا ہوں نون لیگ سے. ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے ان کو کور کیا, ان کی میٹنگز میں جاتے رہے. اس ناکامی کو اس بلیم گیم سے ہٹنے کے لیے تو نہیں تھی کہ جو ایف اے ٹی ایف کا
جب امینڈمنٹس لائی گئیں جوائنٹ سیشن میں جی. اور اپوزیشن کا کردار سب کے سامنے رہا اور بہت تنقید بھی ہوئی کہ جی بائیک آؤٹ کر کے آپ نے ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ اس والی اپوزیشن نے تو ہمیشہ ایسے کی ہے کہ جب کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہونے لگے بائیک آؤٹ کے نام پہ حکومت کو پورا میدان دے کے یہ باہر نکل جاتے ہیں. سب سے اہم بات یہی ہے، میں آپ کو جنوری 2020 کا کالم جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب کا یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کو پڑھنا چاہیے. جاوید چودھری صاحب مشہور ہیں پرو نون لیگ، مطلب کہا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہیں لیکن کہا جاتا ہے وہ، لیکن ان کا وہ آرٹیکل ضرور پڑھے جب آرمی امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اس کے اوپر رائے شماری کرانی تھی تو میاں صاحب کا اس وقت لندن میں بیٹھ کے کیا کردار تھا. وہ کون سے 8-9 بندے تھے جن کو انہوں نے لندن میں طلب کیا تھا، قرآن پاک کے اوپر حلف لیا تھا، حلف لے کے اور یہ کہا تھا کہ ہم اس کی غیر مشروط حمایت کریں گے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جاوید چودھری نے کہا تھا کہ آپ نے محکمہ زراعت کا سلوگن لگایا، ووٹ کو عزت دو کا سلوگن لگایا، سولین سپریمیسی کا سلوگن لگایا، مجھے کیوں نکالا کا سلوگن لگایا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ عوام کو بیوقوف بناتے رہے ساری زندگی اور وہ ایکسپوز ہو گئے. وہ جو دھبا ان کے اوپر لگ گیا ہے اس دھبے کو دھونے کے لیے میاں صاحب نے کل یہ انیشیٹو لیا ہے. میں بالکل اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، یہ بالکل بیکار اے پی سی تھی. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اخباروں میں آج یہ ہوا ہے رپورٹ، مولانا فضل الرحمان صاحب نے زرداری صاحب سے کہا کہ جی آپ استعفے دیں، پہلے ہمیں استعفے دیں، یہ اس کے بعد معاملہ ہوگا. آپ میری بات ہی نہیں مانتے. زرداری صاحب نے کیا کہا ان کو؟ زرداری صاحب نے کہا عذرائے تفنن کہا، لیکن یہ باتیں عذرائے تفنن بھی معنی خیز ہوتی ہیں. انہوں نے کہا آپ مجھ سے 3 سال چھوٹے ہیں، میں آپ سے 3 سال بڑا ہوں اور چھوٹوں سے بات منوانا جانتا ہوں میں. صحیح. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں آپ مجھ سے 3 سال چھوٹے ہیں. یہ تو اے پی سی تھی. جو لوگوں کو پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں، اور جو اندر خانے ان کے جب آپس میں معاملات ہوتے رہے، میاں صاحب کو پہلے فون کیا مولانا فضل الرحمان نے، ریزائن کے اوپر آپ کریں، کچھ فیصلہ کریں. وہ نہیں کر پائے فیصلہ. میاں صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں بلاول نے کہا کہ ہم اپنے ریزائن جو ہے میاں صاحب کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے تو انہوں نے وہاں پہ لاک لگا دیا. استعفوں کے اوپر بہت گرما گرمی ہوئی ہے، کوئی اتفاق رائے نہیں ہے. انہوں نے وہاں پہ لاک لگا دیا. یہ آپس میں شطرنج کھیل رہے ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا. یہ سب انہوں نے فضول ایکٹیویٹی کی. میں کہتا ہوں کہ میں عمران خان کی سوچ دیکھیں، پرائم منسٹر کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو دکھائیں نا یہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ مکہ بنا کے آپ مطلب کہ بتاتے رہے. وہ مکہ جب آپ انگلینڈ 50 روپے کے اوپر سائن کر کے چلے گئے تو اپنے منہ پہ لگنا چاہیے. آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ کون سے اداروں؟ دیکھیں نا یہ وہ مکہ ہے جو جب لڑائی کا وقت تھا نہیں چلا تو اب اپنے منہ پہ مارنے کی باری، اور انہوں نے کل مارا ہے. پھر شہباز شریف صاحب ایک معقول آدمی ہے، معقول سیاستدان ہے. انہوں نے یہ سارا ایک سیف پیسج بنایا تھا بھائی کو باہر بھیجنے کا، اور بہت اچھی یہ مطلب آف دی ریکارڈ باتیں ہوتی تھی. نون لیگ والے بھی کرتے تھے، سارے تجزیہ نگار بھی آف دی ریکارڈ یہی باتیں کرتے تھے. ہم کھل کے بتا دیتے ہیں نا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے میاں صاحب کو جانے دیں، اپنا لاج ملجا کرائیں، یہ ادھر سکون سے رہیں، نون لیگ کی قیادت جو ہے شہباز شریف کے پاس آ جائے. لیکن وہ نہیں دی جانے. لیکن وہ کیوں نہیں دی؟ وہ کون نہیں؟ ہاں یہی بات ہے. جب وہ آپس میں سب سیکشن ہے، دیکھیں میں یہ بات یہ کرنا نہیں چاہ رہا یہاں پہ، اچھا نہیں ہے. ہم اے پی پی کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، لیکن جب 2 بندے آپس میں جوا لگاتے ہیں نا تو ان جوا لگانے والوں میں کیا کہتے ہیں، جوا لگانے جواری، ان کے اوپر 2 جواری اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یہ جوا جیت جائے گا، دوسرا کہتا ہے کہ یہ جوا جیت جائے گا. اچھا جو بھی جیتے جو بھی ہارے وہ ایک دوسرے کے تعلق والے ہوتے ہیں. وہ ایک کراس میں انہوں نے لگایا ہوتا ہے، میرا اور آپ کے درمیان شرط لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور میرے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ میرا ہے، مجھے سپورٹ کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے سائمہ جیت جائے گی. آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا سپورٹر لگے گا، نہیں جی یہ بندہ جیت جائے گا. اب میں جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری، پروین شاکر والی وہ بات آ گئی. تو یہ بیسیکلی یہ سب ڈرامہ ہے. میں جو نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسٹرگل اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے. انہوں نے ہاتھ جوڑے ہیں، آدھی رات ان کے گھروں میں گئے ہیں کہ خدارہ باہر نکلیں باہر نکلیں. اب جب بلاول نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تو میاں صاحب نے کیا کہا ہے؟ میاں صاحب نے کہا کہ استعفے دینے میں کوئی پرابلم نہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے. حکومت پہ دباؤ بڑھانے کے بعد ہم یعنی کہ عوام میں مقبولیت حاصل کر لینے کے بعد ہم استعفے دیں گے. دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں، خود میں بھی جرنلسٹ ہوں. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، مگر جب میں نے مگر کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ میں اگر مگر میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. میاں صاحب نے کہا ہم استعفے دے دیتے ہیں مگر. اچھا پھر انہوں نے میاں صاحب نے یہ کہا کہ اس طرح کرتے ہیں ہم اپنے سارے استعفے آپ کو دے دیتے ہیں.
آپ اپنے پیپلز پارٹی کے سارے ریزگنیشنز مجھے دے دیں اور ہم دونوں کے ریزائن جو ہیں یا مولانا فضل الرحمان کو دے دیتے ہیں, بات ہی ختم. جو پارلیمنٹ سے باہر ہے, جو پارلیمنٹ سے باہر ہے, آپ آئے نا, آپ اس پہ بسم اللہ کریں. یعنی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس اے پی سی کا کوئی بھی ڈیسیژن امپلیمنٹیشن کے, مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے. اس کی وجہ یہ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ نے اس ملک کے اوپر ایک نسل پوری جو ہے نا تیار کی ہے حکمرانی کر کے. 30 سال کے بعد ایک نئی جنریشن, اور آج آپ پھر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ایسی سچویشن میں, ایسے موقع پر آ کر اے پی سی کر رہے ہیں جو کہ ویلیو لیس ہے. پھر آ کر آپ براہ راست قومی اداروں, قومی سلامتی کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, مکے لہرا رہے ہیں. جب اسٹامپ پیپر پہ سائن کر رہے تھے اس وقت یہ مکہ کدھر تھا, اس وقت یہ کلائی کیوں نہیں چلی؟ جب آرمی امینڈمنٹ ایکٹ کے اوپر, جب آپ جس کلائی کے اوپر آپ نے قرآن پاک رکھا تھا لندن میں اور خواجہ آصف کو کہا تھا کہ جائیں جا کے اعتماد ملیں, اس وقت یہ مکہ کدھر تھا؟ اس وقت چلنا چاہیے تھا. ظاہری بات ہے آپ تب بھی مکمکا کر کے ہی گئے تھے, اسی مکے کے ساتھ ہی مکمکا کر کے. بالکل ایسے ہی ہے جی. اچھا, گورنمنٹ کا جو ایک کردار ہے کل کے حوالے سے کہ جس طریقے سے اے پی سی کو دکھایا گیا تمام چینلز پہ, نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن بھی اس حوالے سے ہے کہ ان کو اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا ہے اور انٹرپول کے ذریعے ان کی جو گرفتاری ہے اس کے بارے میں بھی ڈیسیژنز آ چکے ہوئے ہیں. اس کے باوجود گورنمنٹ کی آپ ایک دیکھیں کہ اس سے کیا آپ کہہ سکتے ہیں, ایک پراپر ورڈ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں حکومت کے بارے میں بولوں, کہ دیکھیں گورنمنٹ نے بڑی احسن انداز سے ان کو کہا کہ کھیلیں آپ جس طریقے سے آپ کھیل سکتے ہیں. لیکن پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے نا, یہی آپ کہنا چاہ رہی ہیں نا کہ یہ ایسی اسٹریٹجی گورنمنٹ نے بنائی ہے کہ لیٹ دیم فائٹ ود ایچ ادر, یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں, آپ کو کرکٹ سے یقیناً دلچسپی ہوگی, ہر بندہ ہی کرکٹ کو جانتا ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کرکٹ کا میچ جیتنے والی جو ٹیم ہے وہ ایک ٹیم ورک جو ہے نا پورا جاتا ہے اوپر, اور آخری بندہ ایک رن لے کے یوں بھاگتا ہوا پیویلین کی طرف جاتا ہے بلہ لہراتے ہوئے, ایسے لگتا ہے سارا میچ اس نے جیتا ہے. مولانا فضل الرحمان کی مثال یہ ہے. اچھا, ان کے بارے میں تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے وہ 100 رن لے کے نا تو بھاگتے ہیں. اب اور مجھے اس چیز کا دکھ بھی ہے, وہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, بڑے عرصے سے سیاست میں, تو یہ دونوں بڑی جو پارٹیاں نا یہ ان کو کھلا رہی ہیں. وہ کبھی ایک کے در پہ جاتے ہیں, کبھی دوسرے کے در پہ جاتے ہیں, ان کا میسج لے کے ان کے پاس جاتے ہیں, ان کا میسج لے کے, یہ سارا کھیل رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ایک دیکھیں مولانا یہ جو ہے اپنا جماعت اسلامی کے, دیکھیں حکومت تو کہہ رہی ہے اور حکومت کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور آپ اور میں بھی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ سب جو احتساب کا ایک وہ جو کڑا نظام حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی, اور پھر وہ جو ایک احتسابی شکنجا ہے اس میں بھی پھنسے ہوئے یہ سارے لوگ ہیں, کہیں نہ کہیں تو یہ لوگ کیسز بھگت رہے ہیں نا. اب یہ سب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ریلیف چاہ رہے ہیں. میں آپ کے اوپر پریشر بلٹ اپ کروں گی تو میں آپ سے کوئی ریلیف لے سکتا ہوں. اب بھی یہ پتہ ہے انہوں نے کیوں کام کیا ہے, یہ جو حالیہ آئین میں جو ترامیم ہوئی ہے نا, حالیہ یہ 3-4 اکٹھی ترامیم ہوئی ہیں, اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ان کا مطلب کہ پولیٹیکل کلیش ہوا, اسمبلی ایوان کے اندر بھی باہر بھی بہت جملوں کا تبادلہ ہوا, سخت قسم کے جملوں کا تبادلہ ہوا. وہ تھا کیا آخر امینڈمنٹ اگر اس میں کی جا رہی ہے اینٹی منی لانڈرنگ, وہ بل جو تھا اس میں اپوزیشن کو کیا پرابلم تھا؟ گورنمنٹ کا تو یہ سٹانس ہے, ہر گورنمنٹ کا یہ سٹانس اسی طرح ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کرنا ہے, مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے, قوانین ہم نے بنانے ہیں تاکہ ہم گرے لسٹ میں کون ڈال کے گیا تھا؟ یہ ڈال کے گئے تھے نا جو کل اے پی سی میں بیٹھے ہوئے تھے. 2009 میں بھی ایک دفعہ پاکستان گرے لسٹ میں گیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو یہ انہوں نے گرے لسٹ میں ڈالا نا. اب گرے لسٹ میں سے نکالنے کے لیے سارے پولیٹیکل جس کے بھی دور حکومت میں ہوا, کمزوریاں تھیں, خامیاں تھیں, جو بھی تھا, اب یہ وقت تھا نا کہ ان کو آگے لے کے جانا ہے. فیٹف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر ایک ایجنسی جو ہے وہ تو ہمیں بتائیں کہ اس کو پروب کون کیا کرے گی. اب کرپشن کے جتنے کیسز کھلے ہیں وہ تو کر رہی ہے نیب, تو گورنمنٹ نے یہ کہا کہ نیب کو بیچ میں انوالو کیا جائے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ نیب کرے گی. نیب کا نام سنتے ہی ان کو جو ہے نا کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. اوکے, اور اپوزیشن نے پھر سوچا کہ ہم کہیں اکٹھے مل بیٹھتے ہیں اور اس نیب کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کل کی ہونے والی اپوزیشن کی اے پی سی کے حوالے سے. حمزہ رحمان ملک ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. حمزہ رحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی خامیاں چھپانے کے لیے اور اپنی کوتاہیاں
جو ہے ان کو ہائڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ کل ایک ناکام اے پی سی کا جو ہے وہ انعقاد کیا. اس کی امپلیمنٹیشنز حمزہ کے نزدیک جو ہے وہ کافی مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور وہ انہوں نے اپنا ایک نقطہ نظر جو ہے آپ کے سامنے رکھا بھی ہے. حمزہ بات کرتے ہیں, یہ تو ہم نے کل ایک سیاسی بات کر لی, ایک اور بڑا اہم ایشو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 2020 جو ہے وہ کووڈ-19 کی جو ہے وہ نظر ہو چکا, پوری دنیا نہ بشمول پاکستان جو ہے ہم اس کی لپیٹ میں رہے, بڑا اچھا ہم نے اس سے فائٹ آؤٹ کیا, گورنمنٹ کی اسٹریٹجی بھی رہی اور دنیا نے اس کو سراہا بھی. 15 سپٹمبر سے آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ بچوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھول دیے گئے, وہ بھی گورنمنٹ نے ایک ظاہری بات ہے ایک ڈیسیجن پراپر لے کے جو تعلیمی ادارے تھے کھولے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے اور میں نے بھی یہ چیز دیکھی بھی, آبزرو بھی کی, ہمارے سامنے بھی آئی کہ اسکولوں میں نمبر آف کیسز بڑھنے لگ گئے. ویسے بھی اوور آل پاکستان میں ایک رائز پھر سے, دو کہ میں نے دیکھے ہیں نمبرز کی بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن گریجولی بڑھ رہے ہیں. اب آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کہیں اسکولز بند ہو رہے ہیں, کہیں جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں, ایک تو بچوں کا یہ اس طریقے سے گیپ بھی ہو سکتا ہے آ جائے, اس سچویشن کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم پاکستان میں دنیا کی طرح یہ آ گیا تھا جس میں سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ گھروں میں محصور ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. نمبر 2, پرائیویٹ اسکول انڈسٹری کو بہت بڑا دھچکا لگا, پرٹیکولرلی وہ والے اسکولز جن کی بلڈنگز اپنی نہیں تھی, وہ رینٹ پہ تھے, اور پھر گورنمنٹ کا یہ تھا کہ سیلریز جو ہیں وہ ٹیچرز کو دی جائیں, تو ظاہر ہے ان کے اوپر ایک مشکل وقت تھا. جس حد تک وہ مینیج کر سکتے تھے انہوں نے مینیج کیا, لیکن گورنمنٹ کی اسٹریٹجی میں بالکل لچک نہیں آئی. انہوں نے بہت مربوط طریقے سے اس کو اینڈ تک لے کر آئے ہیں کہ جب تک نمبر آف کیسز جو ہے کنسیڈریبل ریڈکشن کی طرف نہیں آتے ہم سکولز اوپن نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے مرحلہ وار کیے ہیں. ابھی تو صرف 2 کلاسز میٹرک کی جو ہے ان کو اوپن کیا ہے. سکولز جو ہیں ان کو اپنے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. جو کہ دیکھیں ہمارے سکولز کا کیا ماحول ہے, بڑے بڑے بینچز ہیں, اس پہ 2-2 3-3 4-4 اسٹوڈنٹس اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کلچر ختم کرنا پڑے گا. ان کو ڈسٹنٹ پہ چیئرز رکھ کر بچوں کو بٹھانا پڑے گا. دوسرا ایس او پی انہوں نے یہ دیا تھا کہ بچے ہینڈ سینیٹائزر اپنا ساتھ لے کر آئیں اور ماسک جو ہے وہ پہنیں. فیکٹ یہ ہے کہ کلاس روم کے اندر بچوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ وہ ماسک پہن کر سارا دن نہیں گزار سکتے. اس کے لیے آپ کو اسکول کی بلڈنگ کا اسٹرکچر یا ہوادار ہونا, اس کا ایگزاسٹ فین کا پراپر ہونا, اے سی کا, یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروا پائیں گے اپنے اسکولز میں؟ ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہوا نہیں. یہ اب ہم ہر چیز ڈال دیتے ہیں حکومت کے اوپر. یہ دیکھیں نا, اسکول کی ایڈمنسٹریشن کس لیے ہے؟ اسکول کی ایڈمنسٹریشن کا یہ کام ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھنا. اب انہوں نے اسکولز نے کیا ہے کچھ گروپس بنائے ہیں, ایک ہی کلاس کے 2 گروپس بنا دیے. گروپ اے جو ہے وہ الٹرنیٹ ڈیز پہ 3 ڈیز آئے گا, اور گروپ بی جو ہے یا گروپ 2 جو ہے وہ دوسرے الٹرنیٹ ڈیز پہ 3 ڈیز جو ہے وہ آئے گا. 6 ڈیز ا ویک انہوں نے کر دیے. جی, وہ تو کلاسز کو جو ہے تقسیم کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو کیا کرنا چاہیے, ایڈمنسٹریشن, اسکول ایڈمنسٹریشن کو یہ چاہیے کہ وہ ان کا ریگولر ٹمپریچر بچوں کا چیک کریں, کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ دیں, بلکہ یہ موٹیویٹ کریں, انکریج کریں کہ یہ اپنی چیزیں تمام کی تمام گھروں سے خود لے کر آئیں. ایک دوسرے سے لین دین چیزوں کا تبادلہ نہ کریں, پینسل لینی ہے, رولر لینا ہے, بک لینی ہے, نہیں کریں. لنچ شیئر نہ کریں, اپنا وہ کریں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, اچھا میں یہاں آپ کو تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں, میں نے بہت سارے اسکول, بڑے کالجز اور میڈیکل کالجز میں بھی سنا ہے کہ بچوں کو بریکس دی جا رہی ہیں. دیکھیں ایک وقت ایسا ہے, یہ ہمارے اوپر ایک ایسی سچویشن آئی ہوئی ہے نا, ہمارے اوپر کیا پوری دنیا میں ہی ہے کہ ہمیں یہ نمبر آف بریکس کو بھی تھوڑا کم کرنا پڑے گا, تاکہ بچوں کا بریکس میں آپ کو پتہ ہے زیادہ انٹریکشن ہو سکتا ہے. کلاس کے دوران تو شاید آپ, مقصد یہ ہے کہ گیدرنگ نہ ہو. اگر کینٹین ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ کار ہونا چاہیے, یا کچھ عرصے کے لیے بند کر دی جائے, گھروں سے لنچ آپ لے کے جائیں. کچھ چیزیں اگر دینی بھی ہیں تو بچوں کو آؤٹ سائڈ آف دی کلاس روم سے بہتر ہے کہ آپ ان سائڈ کلاس روم چیزیں پرووائڈ کر دیں. واٹر کولر وہیں پہ پڑے ہونے چاہیے, کھانے پینے کی چیزیں وہیں پہ پڑی ہوئی ہونی چاہیے. لیکن اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں پیرنٹس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. ہم وہ قوم ہے کہ پہلے تو سرے سے مانتے نہیں تھے کہ کرونا ہے, اور ہم یہ انٹرنیٹ زدہ قوم ہے. کسی نے کہا یہ سازش ہے, کسی نے کہا یہ مصنوعی ہے, کسی نے کہا یہ پیسوں کے لیے ہو رہا ہے. پھر جب یہ کیسز زیادہ ہوئے پھر ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ ہے. اب پیرنٹس کو چاہیے کہ خدارہ اپنے بچوں پر, اور یہ جو گورنمنٹ نے جو ایس او پیز بتائے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اسکول کو چاہیے پیرنٹس ٹیچرس میٹنگ جو ہے ریگولر کوآرڈینیشن ہے اس کو بہتر کیا جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے کہ بچے اسکول نہ جائیں. بچوں کو اسکول جانا ہے,
آدھا سال تو ان کا ویسے ضائع ہو چکا 6 month اب پورے ہو آدھے گئے. سال میں انہوں نے ویسے بھی ورکنگ ڈیز اگر آپ نکالے چھٹیاں نکال کے تو وہ پورا سال یا 8 مہینے پورے اور ابھی بھی 2 or 3 days بچے جا رہے ہیں ان ویک. آپ کے اور ہمارے بچے آئی مین ریگولر تو نہیں جا رہے نا. گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے شاید اس کے اوپر مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن شاید 9th کا اور 10th کا جو سلیبس ہے اینوئل ایگزام کا وہ بھی ریڈیوس جی وہ کیا کر رہے ہیں وہ which I heard about that. پنجاب میں تو میں نے سنا ہے بالکل کیونکہ اسکول گوئنگ یا کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا جو کوسچن مارک ہوتا ہے وہ پتہ ڈسپلن ہوتا ہے. جو کتابی نالج ہے وہ نہیں ہوتا, وہ ٹیوشن پڑھ کے بھی بچے کر سکتے ہیں گھر میں بھی, لیکن ایکچوئل اسکول کا کام ہے تعلیم اور تربیت دینا نا, تو ڈسپلن میں لانا ضروری تھا تاکہ یہ ریگولر جائیں, ریگولر آنا شروع ہو جائے. یہ بات ہے. اور اس میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, پرائیویٹ اسکولس تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے, سرکاری اسکولوں کی حالت بہت خراب ہے. ایک اسکول میں ایک کلاس روم میں آپ گھسے 100 سے زائد اسٹوڈنٹس ایک کلاس روم میں ایک سیکشن میں ہوتے ہیں, صحیح, ان کو مینج کرنا مشکل ہے. ان کو چاہیے کہ یہ الٹرنیٹ ڈیز بھی رکھیں اور اس کے ساتھ شفٹ بھی چینج کر دیں. اوکے, مارننگ ایوننگ میں لے آئیں, بلائیں, کچھ کو ایوننگ میں بلائیں. یہ ایک بہت اچھی سجیشن ہے, اس کے اوپر بھی تاکہ کم از کام کم کیا جا گیدرنگ میں یہ سکتا کام ہو, یہ کرنا پڑے گا, اور اس کو بھی انیشیٹ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم مینیج کر پائیں گے. ابھی آپ نے بھی سنا, میں نے بھی, کہ کچھ اسکولس بند ہو رہے ہیں, کچھ بچوں کو گھر بٹھا دیا گیا, کچھ اس کے ساتھ چل رہی ہیں. اچھا کل بھی میں نے بہت سارے پیرنٹس سے یہ سنا, انہوں نے کہا ابھی بھی خدشات ہیں کہ ہو سکتا ہے اسکول کالجز بند ہو جائیں. بچے اور پیرنٹس ابھی بھی کشمکش میں ہیں. اس سچویشن سے نکالنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا, یہ غیر یقینی صورتحال ہے نا, دیکھیں اس میں سارے بے باس ہیں. یہ ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اسکول اب چلیں گے, میرے خیال کے مطابق ابھی کوئی آن ریکارڈ ایسی گفتگو نہیں آئی سامنے کہ جس کی وجہ سے کہیں دوبارہ. البتہ شفقت محمود صاحب نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ ہم ساتھ مانیٹرنگ کریں گے, اور اس مانیٹرنگ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کیا ان کو کنٹینیو رکھا جائے یا دوبارہ بند کیا جائے. تو پہلے دن سے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتا دیا تھا, یہ پالیسی میٹر ہے, گورنمنٹ کی پالیسی ہے. والدین کو, اسکول کی انتظامیہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ بہتری کے ساتھ اس کو نہیں رن کر پائیں گے تو گورنمنٹ دوبارہ بند کر دے گی. ایک بات. دوسری بات جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ کچھ اسکول بند کر دیے ہیں, وہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ایس او پی پورا نہیں کرے گا ہم اسکول کو بند کر دیں گے. اسلام آباد میں بھی جو اگر کوئی کالج یا اسکول بند ہوا ہے وہ ایس او پی پورا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں, نمبر آف کووڈ پیشنٹس کے جو بچے کووڈ کا شکار ہو رہے تھے اس کی وجہ سے بھی تو کچھ بند کرنے پڑ گئے. ایک کیس نکلا ایسا, ایک کیس نکلا صرف. لیکن اب یہ دیکھیں نا, کل کی جو 24 آورس کی تھی خبر, آج وہ شائع ہوئی ہے. اس میں پورے پاکستان میں کتنی ڈیتھس آپ کو پتا ہے؟ 1. تو ٹوٹل کیسز بھی 550 کی تھی. اچھا اس کو یہی ساتھ ہی کلیئر کرتے جائیں, جو کہ میرا آئی تھنک سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ آخری سوال میری طرف سے ہوگا آپ کے لیے, کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک نئی کرونا وائرس کی لہر ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں, کی بھی جا رہی ہے کچھ اس کے اوپر ہے آپ کی نظر؟ ریومرز ہیں, چل رہے. ہماری پاکستان کی جو بیسٹ مینیجریل ٹیکنیکس تھی اس کو ڈیل کرنے کی, اس کو یونائٹڈ نیشن نے انڈورس کیا ہے, WHO نے اس کو ایک ماڈل قرار دیا ہے کہ پاکستان کو آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ہے نا انڈیا, آپ دیکھیں نا اس میں کتنے نئے کیسز, تھاؤزنڈز میں 79,000 نئے کیسز آ گئے ہیں ایک دن میں. اب وہ مینج نہیں کر پا رہے. پاکستان نے اس کو مینج کیا ہے, تنقید برداشت کی ہے, عوام کی تنقید برداشت کی ہے, اور یہ ایک ایسا سائمہ پاکستان کے اوپر وقت تھا جس کے اندر لوگ نکھر کر سامنے یقین کرے آئے ہیں. جو مخیر حضرات نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے, مزدوروں کی مزدوریاں نہیں تھیں, کام ختم ہو گیا, لوگوں نے گھروں میں جا کے ان کو عید آئی ہے, کپڑے پہنچائے ہیں, خوراک پہنچائی ہیں, پیسے دیے ہیں. ایک تو یہ ٹیسٹ کیس تھا, اس میں یعنی کہ ہم نے ایک قوم ہو کے اس سے لڑا ہے. بالکل لڑا ہے. اور اس میں تاجروں نے بہت زبردست کام کیا ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. ویلفیئر سوسائٹیز نے بہت اچھا کام کیا ہے, یوتھ نے بھی کیا ہے. اب چاہیے یہ کہ اب جن وجوہات کے بنا پر اس کا پھیلاؤ ہو رہا تھا ان وجوہات کو کم کیا جائے, اس کو کنٹرول کیا جائے. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 گیدرنگ سے بچیں, نمبر 2 احتیاط کریں. سینیٹائزر آپ اپنا سمجھ لیں کہ یہ ہینڈ واش ہے آپ کا, آپ نے ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے. میں تو باہر کے ممالک میں, آپ کا بھی اتفاق ہوا, ہم نے بھی دیکھا ہے, یقین کریں ہینڈ سینیٹائزر تو وہ اس طرح اپنے پاس رکھتے ہیں جس طرح اسموکر سگریٹ اپنے پاس رکھتے ہیں یا کوئی خان صاحب نسوار اپنے پاس رکھتے ہوں. مطلب یہ پارٹ آف دیئر ڈیلی روٹین جو ہے وہ چیزیں ان کے بیگ میں یا ان کی پاکٹ میں یا گاڑی میں موجود ہوگا. پاکٹ میں ہینڈ سینیٹائزر ہونا چاہیے, ماسک بھی ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جب بری اسمیل آئے یا کسی ایسی جگہ سے آپ گزر رہے ہوں, اوپن جو ندی نالے ہوتے ہیں وہاں سے اسمیل آئے تو آپ ماسک پہنیں, نہیں.
جب آپ گیدرنگ میں بازار جائیں آپ ماسک پہن لیں. اور آئی تھنک سو اتنا ٹائم گزارنے کے بعد کووڈ کے ساتھ اب تو ہمیں اتنا میچور ہو جانا چاہیے, کیونکہ کووڈ کے ساتھ بھی ہم نے 6 منتھ تو گزار لیے ہیں, ہمیں اتنا میچور بھی ہو جانا چاہیے, اتنا رسپانسبل بھی ہو جانا چاہیے. اور کیا خیال ہے کہ ہم ہر چیز حکومت کے اوپر نہ چھوڑیں تو وہ بہتر ہے. نیکی کے لیے کس نے, اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نیکی اس صورت میں کریں اگر آپ کی حکومت نیکیاں کر رہی ہو تو. جی, یہ تو آپ کا انفرادی عمل ہے. یہ انفرادی عمل ہے. دیکھیں نا, یہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سارا. علامہ نے کسی اور سینس میں کہا تھا, لیکن وہ یہاں پر بھی کسی بھی قوم کی بلڈ اپ میں انڈیویجول کریکٹر جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے. میں آج سے ڈیسائیڈ کر لوں, آپ آج سے ڈیسائیڈ کر لیں, جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ آج سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے یہ بندے بیٹھے ہوں, آج ہم نے سینیٹائزر اپنے پاکٹ میں رکھ لیں اور ہم نے ماسک کیری کرنا ہے, لگانا ہے. اگر یہ 2 چیزیں ہم عمل درآمد ان کے اوپر کر لیں گے تو کوئی شک نہیں. اور یقیناً پہلے بھی پاکستان کی رپورٹس انٹرنیشنلی بھی گلوبلی بھی بہت اچھی رہی ہیں کہ پاکستان نے کووڈ کے ساتھ جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے, حکومتی سطح پر بھی بہت قابل تحسین ہے, اور جو قومی سطح پر ہے, عوامی سطح پر ہے, بہت اچھا ہے. ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ اسکولوں میں چلیں اور ان کی پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے, تو اس میں نہ صرف ہمیں حکومتی طرف تو دیکھنا ہی پڑے گا, لیکن اپنی طرف بھی جو پیرنٹس ہیں, جو انڈیویجولی ہمارا جو ایک کردار ہے اس کے اوپر ہمیں نظر ثانی یا اس کے اوپر ہمیں ضرور ایک طرف دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا کردار کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. حمزہ سے ہم فارملی جو ہے وہ اجازت بھی لے لیتے ہیں کہ حمزہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. حمزہ کے تجزیے مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتے ہوتے ہیں, اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انہیں اپنے پروگرام کا حصہ بناؤں. جی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.